السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج سے ہمارے عربی کورس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ کورس سے متعلق ایک تمہیدی کلاس گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے چینل پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ اگر آپ حضرات نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ کلاس دیکھیں تاکہ اس کورس کی نوعیت اور اس کا مقصد اور اس کی کیا ترتیب رہے گی وہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں، آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے آ جائیں۔ پھر انشاءاللہ اس کورس کو ہم شروع کریں تو ہمارے لیے وہ عزائم اور مقاصد ہمارے سامنے ہوں گے، تو کورس کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کلاس کو سننے کے بعد ہماری دلچسپی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ دل تو میرا بہت چاہا کہ آج سے باقاعدہ کورس کی جو الفابیٹس ہیں ان کو شروع کروا دیا جائے، لیکن سب سے پہلے ضروری تھا کہ کورس سے متعلق کچھ اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ جو گزشتہ کل کی کلاس میں باتیں ہوئی ہیں وہ تمہیدی باتیں ہیں، اور آج انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی وہ اصولی باتیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارا کورس باقاعدہ شروع ہو جائے گا، بلکہ اصولی باتوں ہی سے ہمارا کورس شروع ہو چکا ہے کہ جب تک کسی بھی بلڈنگ کی، کسی بھی عمارت کی بنیاد سیٹ نہ کی جائے، بغیر بنیاد کے وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آج ہماری بنیادیں سیٹ ہوں گی اس کورس کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا کورس شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنیادوں کے ساتھ ہی ہمارا کورس شروع ہو گیا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ جو شروع ہوگا وہ کل سے ہوگا، یعنی کہ اگلی کلاس سے ہوگا۔ دیکھیے میرے دوستوں، ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ میرا یہاں پر آ کر آپ لوگوں کو پڑھانا اور آپ لوگوں کا یہاں پر آ کر مجھ نالائق کو سننا، نہ تو اس میں میری کوئی خوبی ہے نہ آپ لوگوں کی کوئی خوبی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس پروردگار کا ہم لوگوں کے اوپر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شوق کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں اسی شوق کے ساتھ ایک دن اس کلاس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے جنت کے اندر بھی جب جنت والے داخل ہوں گے تو اس موقع کے اوپر بھی جنت والے جو زبان سے الفاظ نکالیں گے، اور قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ان الفاظ کا تذکرہ ہے کہ وہ جنت میں جاتے وقت کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی ابھی، یعنی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کر کے آیا، جنت میں لے کر کے آیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو لہٰذا جنت والے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ جو یہاں تک پہنچے ہیں تو ہماری خوبی تھی یا ہمارا کمال تھا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے سجدے کیے، ہم نے گرمی میں روزے رکھے، سردی میں وضو کیے، ہم نے زکاتیں ادا کی، ہم نے صدقے دیے، ہم نے قربانیاں کری۔ یہ باتیں نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے، ہمارے پروردگار کا کرم ہے۔ تو یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں بتا دیا کہ شکر کیسے کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم جو یہاں پر موجود ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، اور اس پر ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے، اور شکر ہم انہی الفاظ میں کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان سے خود بھی پڑھ لیجیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اس کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو سورہ قمر کے اندر 4 موقع پر ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا نا، قرآن مجید میں یہ ایک جگہ نہیں آئی ہے، 4 جگہ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 4 مرتبہ ذکر کیا ایک ہی صورت کے اندر، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو لہٰذا اس کے جواب میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں کہ بے شک یا اللہ ہم موجود ہیں، لبیک ہم حاضر ہیں، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو ذکر ہے نا، اس کے 2 معنی بنتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو ایک معنی تو میں نے بتا دیا نصیحت حاصل کرنا، اور ایک معنی بنتا ہے یاد کرنا۔ اب اس کا اگر یاد کرنا ترجمہ کریں
تو آیت کا مفہوم یوں بنے گا، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، اور واقعی یہ اس حساب سے بھی آسان ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر شہر میں، ہر قصبے کوچے میں، گاؤں دیہات میں، شہر میں، گلی میں، محلے میں آپ کو بیسیوں سینکڑوں حافظ مل جائیں گے، ہر عمر کے مل جائیں گے، جو قرآن مجید کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بغیر دیکھے تراویح کے اندر سنا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے بھی آسان ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے دو لیول ہوئے۔ سب سے پہلا لیول تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، اس کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا لیول ہے کہ قرآن مجید سے مسائل نکالنا، مسائل اخذ کرنا، مسائل کا استنباط کرنا۔ یہ کام ذرا مشکل ہے، اور یہ کام بغیر کسی سکھانے والے کے، بغیر کسی استاد کے آ بھی نہیں سکتا، اور اس کے لیے بھی کسی سکھانے والے کی خدمت میں سالوں گزارنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر کے بندہ اس میں ماہر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ 2 4 6 مہینے کسی سیکھنے والے کے پاس ہم گئے اور ہم یہ سمجھے کہ اب ہمیں مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کا نکالنا آ گیا۔ زندگیاں کھپائی ہیں ہمارے اکابر نے، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو وہ مراتب عطا کیے ہیں جن مرتبوں سے ہم ان کو جانتے ہیں، جن سے ہم سے واقف ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ قرآن مجید سے مسائل استنباط کرنا، مسائل اخذ کرنا، یہ ہماری نیت نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے تو ہماری بیس خراب ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ہماری نیتوں کی اصلاح، انما الاعمال بالنیات۔ بخاری شریف میں بھی سب سے پہلے یہی حدیث آتی ہے، سب سے پہلی حدیث، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ اس کو ٹھیک کرنا آج کی اس کلاس میں سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ خراب ہو گئی، فاؤنڈیشن خراب ہو گئی، تو پورا کا پورا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اصول سب سے پہلے ٹھیک ہونے ضروری ہیں، بنیاد سب سے پہلے ٹھیک ہونی ضروری ہے۔ ہم لوگ جو یہ کلاسز لے رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، اس لیے صرف قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، پھر اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس لائق بننے کے لیے کہ ایک بار ہمیں عربی آ جائے پھر ان مولویوں کو ہم بتائیں گے۔ یہ ہمارا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کورس کے اندر اس بات کا ہم خیال رکھیں گے۔ اور نمبر 2، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے۔ میں نے کل وضاحت کی تھی، اچھی طریقے سے وضاحت کی تھی۔ آپ سے میں صرف 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کروں گا اس کورس کے اندر، بس صرف 2 چیزوں کی۔ سب سے پہلے ڈیمانڈ تو میری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، بس۔ دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ تسلسل، کسی بھی کام کے اندر ریگولیرٹی، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ آپ آج ایک کلاس لے لیں، پھر دوسری کلاس کے بارے میں سوچیں ہاں دیکھیں گے، بعد میں لیں گے، اور پھر تیسری کلاس کے بارے میں یہ سوچیں کہ چلو دوسری دیکھ لیں گے، پہلے تیسری لے لیتے ہیں، آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ اتنی لنک لینگویج ہے کہ جب تک آپ پہلی کلاس نہیں لیں گے آپ کو دوسری سمجھ نہیں آئے گی، آپ دوسری نہیں لیں گے تو آپ کو تیسری سمجھ نہیں آئے گی۔ بیچ میں اگر آپ گیپ کر دیں گے تو آپ کو آگے کا کچھ پلے نہیں پڑے گا، آپ سوچیں گے پتہ نہیں کہاں کی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا تسلسل، ریگولیرٹی، ساری کلاسز لینا اور وقت پر لینا، یہ 2 ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کورس کے لیے۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا آتا ہو، اور نمبر 2 ہم تسلسل کے ساتھ اس کورس کو کریں۔ باقی ہم نے دنیا میں جو بھی کچھ سیکھا ہے، کسی نے کچھ عربی سیکھی ہے، کسی نے کچھ انگلش، کسی نے کچھ اردو، تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کورس کے اندر ہیلپ لیں گے، مدد حاصل کریں گے۔ آج کی ہماری یہ کلاس تقریباً ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو ڈیوریشن ہے، اس کے مطابق پوری ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول اور ہماری بنیاد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ نہ ہوئی ہو تو پہلے کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری جو نیت ہے اس میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، اس کو پہلے ٹھیک کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ کلاس لیں گے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اگلی جو کلاس، یعنی کہ 2 دن کے بعد ہماری اگلی کلاس ہوگی، اس کے اندر باقاعدہ ہم اس کورس کا آغاز کریں گے۔ یہ بنیاد ہماری تیار ہو گئی، نیت ہماری درست ہو گئی، اب انشاءاللہ عز و جل ہم باقاعدہ عربی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کلاس کا پڑھنا اور اس زبان کا سمجھنا آسان فرمائے، اور پھر اس زبان کے ذریعے سے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔